ایک ہے پاپولر ووٹ. وہ ووٹ پاکستان میں پڑا ہے بار بار. وہ الیکٹربلوں کو اس نے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا. ایوب خان کی مادر ملت جو الیکشن لڑ رہی تھی وہ جیت گئی. عام آدمی کو ووٹ کا حق تھا ہی نہیں. آپ کسی بندے سے پوچھ لیں, وہ اگر پاپولر ووٹ ایک طرف ہے جو ان کا راستہ عمران خان روکتا رہا تھا, اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہو. اب پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان ہی بہترین لیڈر ہے, میں نہیں کہتا. جو پاپولر ہوتا ہے, جس کے پاس ووٹ ہوتا ہے, اس کو ہر قیمت پر ڈینائی کر دیا جاتا ہے اختیار. میں ایک جو زمینی حقائق ہے ان کو جانتا ہوں. پنجاب کے اندر اکثریت, بہت زیادہ اکثریت جو ہے وہ ان پارٹیوں کو ووٹ نہیں دینا چاہتی. اب ہم آنکھیں بند کر لیں تو کر لیں, اس پوری کو ان کو اقتدار نہیں ملے گا. اکثریت, بہت زیادہ اکثریت جو ہے وہ ان پارٹیوں کو ووٹ نہیں دینا چاہتی. ویلکم بیک. اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب کی سیاست پورے ملک پر اقتدار کی راہ ہموار کرتی ہے. گویا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جس سیاسی جماعت یا انتخابی اتحاد نے پنجاب جیتا, اس نے پاکستان جیتا. یہی وجہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اس وقت تخت پنجاب انتخابی جوڑ توڑ کا محور ہے. نئی حلقہ بندیوں کے مطابق قومی اسمبلی کی 342 کے بجائے 336 نشستوں پر مشتمل ہوگی اور وزیر اعظم بننے کے لیے 172 کے بجائے 169 اراکین کی حمایت درکار ہوگی. جبکہ قومی اسمبلی کے صرف پنجاب سے 141 جنرل اور 32 مخصوص نشستیں ہیں. گویا قومی اسمبلی میں پنجاب کی 173 نشستیں سادہ اکثریت سے بھی زیادہ ہیں. 9 مئی کے واقعات کے بعد سے پنجاب میں پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. قاف لیگ تتر بتر ہے, جبکہ پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں پارلیمانی سائز اس کا بہت سکڑ چکا ہے. اس لیے اس وقت پنجاب کا سیاسی موسم نون لیگ کے لیے سازگار بظاہر لگ رہا ہے. سیاسی ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے کہ بظاہر وفاق میں مسلم لیگ نون کی چھتری تلے ایک مخلوط قومی حکومت کی بساط بچھ رہی ہے, جبکہ پنجاب میں بھی الیکٹیبلز کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں معلق حکومت ہی جنم لینے کا امکان ہے. عجب اتفاق ہے 2018 کے الیکشن کے موقع پر نمبر پورے کرنے کے لیے جہانگیر خان ترین پنجاب میں کنگ میکر تھے. آج بھی پنجاب میں جو ترین سیاست ہے اس کا ڈنکا بج رہا ہے. خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے الیکٹیبل جہانگیر ترین کے استحکام میں پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں, اور قرائن و شواہد سے لگ رہا ہے کہ آئی پی پی وفاق اور پنجاب میں نون لیگ کی اتحادی ہو سکتی ہے. نون لیگ نے بھی جنوبی پنجاب میں قومی اسمبلی کی 46 حلقوں میں سے 35 الیکٹیبل کو پارٹی ٹکٹ دے دیے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ کبھی نواز شریف یہ دعویٰ کرتے سنائی دیتے تھے کہ اپنی پارٹی چھوڑ کر آنے والے لوٹوں اور فصلی بٹیروں کو وہ اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے, لیکن آج الیکٹیبلز کو گود لینا ان کی لگتا ہے کہ شدید مجبوری ہے. نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ الیکٹیبلز ہونا کوئی گالی تو نہیں ہے, بلکہ الیکٹیبلز وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اعتماد کر کے ووٹ دیتے ہیں. اگرچہ اس وقت سرائیکی بیلٹ کے علاوہ پنجاب کا انتخابی میدان نون لیگ کے لیے خالی ہے, مگر پھر بھی نون لیگ کی 100% کامیابی یقینی نہیں. شہباز شریف کی نون لیگی حکومت کے 16 ماہ کی تباہ کن معاشی کارکردگی پنجاب والے بھولے نہیں بھولتے. شہباز دور میں کھانے پینے کی اشیاء, پیٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس اور ان تمام چیزوں کی بلند ترین قیمتیں پہنچی اور روپے کی تاریخی بے قدری ملک نے دیکھی. اکثریتی آبادی پر ایک طرح سے قیامت بن کر ٹوٹی یہ تمام معاملات. لیکن نون لیگ اور شریف برادران کی خوش قسمتی ہے کہ ریاستی نظام اب ان کے ساتھ کھڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے سیاسی حریفوں نے نواز شریف پر نئے لاڈلے کی چھاپ لگا دی ہے. پنجاب کا سیاسی منظرنامہ اس حوالے سے قومی الیکشن 8 فروری کو ہونے والا اور اس کا مستقبل کے لیے کیا سیاسی بساط بچھ رہی ہے, اس پر نگاہ ڈالیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہے. پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف کی امپورٹنٹ لیڈرشپ بھی ان کے پاس رہی. مخدوم جاوید ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے ملتان سے. بہت بہت شکریہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. الیکشن کی آمد ہے اور ہم چند ہفتوں کی بات ہے اور ایک سیاسی بساط بچھ رہی ہے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے. جس نے پنجاب جیتا اس نے ظاہر ہے کہ پاکستان جیتا, اقتدار جیتا. تو آپ کو کیا یہ منظرنامہ اس وقت جو سیاست کا نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ پنجاب کا جو فیصلہ کن کردار ہے, اس پہ اگر آپ نگاہ ڈالیں اور آپ کو کیا دکھ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟
خان صاحب کامران خان صاحب، وہ جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے وہ تقریباً ایسے ہی ہے، لیکن ایک اور جو پوری آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جو الیکٹیبلس کی بات ہم کر رہے ہیں، ایک ہے پاپولر ووٹ، وہ ووٹ پاکستان میں پڑا ہے بار بار، وہ الیکٹیبلوں کو اس نے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا ہے۔ پہلے حسین شہید سہروردی کے پاس یہ پاپولر ووٹ تھا، دوسرا اس کو گرانے کے لیے بھی ایوب خان صاحب آ گئے، سکندر مرزا لے کے آئے، جیسے بھی وہ بن گئے، تو وہ الیکٹیبل اسی دور کے لیے بنتے ہیں، پھر وہ 2-3 الیکشنوں میں چلتے ہیں۔ اب دیکھیں ایوب خان مادر ملت جو الیکشن لڑ رہی تھی وہ جیت گئی، عام آدمی کو ووٹ کا حق تھا ہی نہیں، وہ ان کا الیکٹورل کالج جو تھا وہ ایوب خان کا تھا، لیکن جو پاپولر ہوتا ہے، جس کے پاس ووٹ ہوتا ہے، اس کو ہر قیمت پر ڈینائی کر دیا جاتا ہے اختیار۔ اس کے بعد اس الیکشن کے بعد پاکستان کی شکل و صورت بدل جاتی ہے۔ دیکھیں یہ مجیب آ گیا آخر میں، وزیر اعظم کا اس کو کہہ دیا گیا، ووٹ اس کے پاس تھے، پاپولر ووٹ بھی تھا، الیکٹیبل نہیں تھے تو نہ صحیح، صرف 2 ایم ایل ایز بنے، نور الامین صاحب اور راجہ تری دیو صاحب۔ تو اس میں آپ یوں دیکھیں کہ جو پاپولر ووٹ تھا وہ ایوب خان کی طرف نہیں گیا، پھر بھٹو آئے، ان کے ساتھ پاپولر ووٹ آ گیا، وہ ان کو بھی پھر اپنی جان سے اپنے ہاتھوں کو دھونا پڑا۔ الیکٹیبل جو الگ بات ہے، پاپولر ووٹ بہت الگ ہے۔ جو تو تاریخ مخدوم صاحب یہ بتاتی ہے کہ پریویل کرتا ہے الیکٹیبل کا ووٹ، جو کہ تاریخی حقائق ہمارے سامنے ہے، جو نتیجہ سامنے آتا ہے۔ پاپولر ووٹ جو ہوتا ہے وہ آخری دن کے نتیجے میں وہ کاؤنٹ نہیں کرتا، اور جو بھی ہم کیفیت دیکھتے ہیں اس میں وہ سیاستدان ہی اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ الیکٹیبل کاؤنٹ کرے، پاپولر ووٹ کاؤنٹ نہ کرے، اس کا جو پورا نقشہ کھینچتے ہیں، اس کی جو پوری پلاننگ کرتے ہیں، اس کے جو پورے وہ معاون بنتے ہیں، وہ بھی سیاستدان ہی ہوتے ہیں، جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ الیکشن تو جیتے ہیں مگر مقبول ووٹ سے نہ جیتے ہیں، اور مقبول ووٹ والا ہار جائے۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے تو اس میں بڑا کلیدی کردار جو ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں نے اور کلیدی سیاست جماعتوں نے ہی ادا کیا ہے۔ کامران خان، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جماعتیں کس نے بنائی ہیں؟ جو جماعتیں جن کا نام آپ لے رہے ہیں، پاکستان بننے کے بعد 2-3 جماعتیں بنائیں، وہاں پہ بھی کرشک پارٹی اور 2 وہ جگتو گروپ بن گیا، لیکن ان کو الیکٹیبل جو بناتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی کی حکومتیں کرتے ہیں، پھر کنٹرول بھی انہی کا ہو جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس پاپولر ووٹ چلا گیا اس کو پھر اقتدار میں اس ٹرم میں کم از کم کبھی آنے نہیں دیا گیا۔ بھٹو صاحب کو جان دینی پڑی، بے نظیر آئی، اس نے بھی محنت کی۔ میاں نواز شریف کو بھی اکثریت 2/3 میجارٹی پہلے ملی، پھر جو الیکشن وہاں تھا 1997 کا، نواز شریف جو ہے اس کے ساتھ الیکٹیبل بھی تھے، پاپولر ووٹ بھی تھا، اور یہ جو آخری ہے 2018 والا، اس کے اندر یہ نواز شریف صاحب آسانی سے 2/3 میجارٹی لے سکتے تھے۔ میں نے اس وقت بھی عمران خان کو کہا کہ بھائی یہ آپ
کسی کے اور کام نہ کریں، نہ کسی کے ہاتھوں میں کھیلیں، وہ بنتے ہیں تو بنانے دیں، کہیں تو ہماری معیشت چیزیں کسی پیٹرن پہ تو آئیں گی۔ تو دیکھیں نا مخدوم صاحب، آپ وہی فرما رہے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں آپ نے کہا عمران خان سے کہ دیکھیں یہ آپ نہ کریں، یہ اگر الیکشن جیت رہے ہیں نواز شریف تو ان کو جیتنے دیں۔ آپ کے خیال میں 2018 کا الیکشن وہ شاید 2/3 اکثریت سے جیت جاتے، بہرحال مگر عمران خان نے آپ کی نہیں سنی۔ یہ جو نہیں سننے والے سیاستدان ہیں اور یہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا تسلسل جو ہے نا مخدوم صاحب وہ برقرار ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی جو ساکھ ہے یا اپنا نظریہ ہے، جو اپنی سوچ ہے، جو اس کا نعرہ ہے، وہ اس کو بھول کے لگ جاتا ہے کہ یار اقتدار ملے چاہے کچھ ہو۔ خان صاحب میں اس وقت بھی ایک دیہات میں بیٹھا ہوں، میں ایک جو زمینی حقائق ہے ان کو جانتا ہوں۔ پنجاب کے اندر اکثریت، بہت زیادہ اکثریت جو ہے وہ ان پارٹیوں کو ووٹ نہیں دینا چاہتی۔ میری پارٹی ہے مسلم لیگ بھی۔ میں دیکھیں مجھ سے پوچھیں گے تو میں اپنی بات کو میں اس کو ادھر ادھر کر کے بات کر نہیں سکتا۔ یہاں پہ آپ کسی بندے سے پوچھ لیں، وہ اگر پاپولر ووٹ ایک طرف ہے جو ان کا راستہ عمران خان روکتا رہا تھا، اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہو، اب پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان ہی بہترین لیڈر ہے، میں نہیں کہتا، میں جانتا ہوں اس کو بھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ووٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے ڈیڈکٹڈ کہ ان کی سوچ ہے، اس سوچ کا اظہار کرنے کے بجائے مسلط کر کے الیکٹرل بیلٹ کو بھی کوئی کھینچے جمع کرتا ہے، پارٹیوں میں ان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ آرٹیفیشل جو الیکشن برڈز ہیں، گورنمنٹ تو مل جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آج جو اکثریت ہے ان کی لاشوں پہ آپ کارپیٹ بچھائیں گے اقتدار کا۔ عیاں کیوں نہیں ہوتی ہماری لیڈرشپ پہ مخدوم صاحب؟ آپ ماشاءاللہ ہمیشہ بہت ہی دو ٹوک گفتگو فرماتے ہیں، بہت ہی راست بات کرتے ہیں۔ آج دیکھیں شاہد خاقان عباسی بھی وہ اسی قسم کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، اور آپ جو نواز شریف صاحب اب جس بیانیے پہ چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مگر ہم کب تک یہ باتیں کرتے رہیں گے؟ دیکھیں وہ اس کس عمر کی کس حصے میں آ گئے ہیں، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی ان کی کاوش ہے، یہ تمام معاملہ ہے، یہ سدھر نہیں رہا نا، یہ معاملہ تو چل ہی رہا ہے نا۔ سیاستدان ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، جو آپ نے جس کو پاپولر ووٹ دیا اس کو دھکیل دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ پاکستان اس نوبت تک پہنچا کہاں ہے، کیوں پہنچا ہے؟ مشرقی پاکستان کو ہم نے اقتدار نہیں دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو خدا حافظ، ہم نے بھی کہا جان چھوٹی۔ مگر مقبول صاحب معاف کیجئے گا کہ اس وقت بھی تو ہمارے ایک سیاستدان نے کہا نا کہ بھائی اقتدار اس کو نہ دو، ادھر تم ادھر ہم۔ اس وقت بھی تو ہمیں اپنے اس انتہائی اہم سیاسی رہنما کو نہیں بھولنا چاہیے نا۔ نہیں، دیکھیں میں تو کہتا ہوں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار یہ کر کے معاملات اپنے کیے یحییٰ خان صاحب کے ساتھ، جب وہ اقتدار میں آئے سب سے زیادہ تشدد مجھ پہ ہوا ہے، جی ان کی اپنی پارٹی بھی ہوا ہے۔ ہم نے کہا یہ باتیں آپ نے نہ کریں، لیکن اس کا خمیازہ ہو تو وہ بھگت گئے، لیکن اس کا اوورآل پاکستان کو نقصان کیا پہنچا؟ نہ سندھ ویسے سندھ رہا، نہ بلوچستان ویسے بلوچستان رہا، نہ پنجاب ویسا پنجاب میں تو وہ تبدیلیاں جلدی نہیں آئیں، اب آج آ رہی ہیں۔ ذمہ دار وہ سیاستدان تھے جو انہوں نے خود پیدا کیے ہیں۔ یہ لیڈرشپ آئی ہے 60 کے بعد، یہ تمام وہیں سے پالے ہوئے ہیں۔ میں بھی، میاں نواز شریف بھی حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی، میں گنتا چلا جاؤں گا۔ تو اس میں اگر یہ ہم نے کرتے رہنا ہے تو پھر ملک کا اشر جو ہوگا
وہ اب تو ڈس انٹیگریشن کی باتیں لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں. خوفناک بات ہے. ہم جیسے لوگ تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں کہ جس کے لیے ہم نے رات دن مارے کھائی ہیں تو اس کے لیے ڈس انٹیگریشن کیا کریں سامنے بیٹھ کے پنجاب کے اندر بھی کیا کریں کہ ہمارے سیاستدان کاوش کریں, جدوجہد کریں, کوشش کریں, یقینی بنائیں کہ صاف شفاف الیکشن ہو, چاہے وہ ہارے چاہے وہ جیتے. دیکھیں سیدھی بات تو یہ ہے کہ ایک فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہوگا. کوئی آ کے ان کو کھا نہیں جائے گا. وہ وہاں سے آپ کا اقتدار جو ہے اس کو منتقل نہیں کیا جاتا. یہ سارا جو ہے آپ کو وشی واشی نظام ہے. اس کے اندر ہم تو رات دن آج کل ووٹ مانگ رہے ہیں, ایک ایک دروازے پہ جا رہے ہیں, وہ ایسے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. لیکن اگر اس میں ہم جیت بھی جائیں تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, اس غریب آدمی کو جس کی حالت بگڑ چکی ہے. برا حال ہے. یقین مانیں کہ لوگوں کے پاس یہاں روٹی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, بچوں کو پڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور ملک جو ہے ترقی کرتے رہتے ہیں. میں کوئی مایوس کن بات نہیں کرتا. میں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ ان 3-4 سالوں کے اندر پاکستان کی معیشت جو ہے یہ آسمان تک پہنچ جائے گی. یہ آج سے 21 سال پہلے میں نے لکھا تھا. مخدوم صاحب, میں نے کہا ہم ذرا ایران کے فوکس ساتھ, کر رہے انڈیا کے ہیں ساتھ. 8 فروری کے الیکشنز پہ, اور اب ایک اور الیکشن ہو رہا ہے. ایک بار پھر نواز شریف صاحب میدان میں ہیں, چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواہاں ہیں, اور وہ ایک باقاعدہ اس کے لیے پورا سسٹم بن رہا ہے جو اس کی معاونت ہوگی. تو ویسے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس الیکشن کے حوالے سے؟ کیونکہ ابھی بہرحال نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت سیاست سے تا حیات نااہل ہے. تھوڑا سا متنازع معاملہ ہے, لیکن بہرحال دوسری جانب ان کے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, اور 16 مہینے کے دوران جو ہے ان کی جو بھی کارکردگی رہی ہے وہ تو عوام نے دیکھی ہے. لیکن بہرحال وہ کسی قسم کے قضیے میں کسی قسم کے تنازع کے اندر نہیں پھنسے, اور ایک طرح سے وہ مقبول ہیں. کم از کم جو معتبر حلقے ہیں اس میں شہباز شریف صاحب بہت مقبول ہیں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آگے؟ دیکھیں میری رائے, میں تو آپ کہہ رہے ہیں اور میں کھل کے دوں گا. میں نواز شریف کو وزیر اعظم ہوتا نہیں دیکھتا, شہباز شریف کو بھی نہیں دیکھتا, عمران خان کو بھی نہیں دیکھتا, زرداری صاحبان کو بھی نہیں دیکھتا. یہ 1 مہینے کے اندر ہر چیز واضح ہوتی جائے گی, کیونکہ ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں اتحاد کی باتیں. اگر مسلم لیگ نون کو اقتدار دینا تھا تو یہ استحکام پارٹی کیوں کھڑی کر دی, اور ان کی طرف لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک سادہ سی باتیں ہیں, باتیں ہمارے سامنے ہیں. اب ہم آنکھیں بند کر لیں تو کر لیں, اس پوری کو ان کو اقتدار نہیں ملے گا. اور اس کے لیے میں تو یہاں تک جاتا ہوں کہ یہ الیکشن 8 فروری والے ان کا ہونا بھی مخدوش حالات کے اندر وہ مخدوش مستقبل بن جائے گا پاکستان کا. تو اچھا, تو آپ کو چلیں, بہت ہی ہمارے امپورٹنٹ سیاسی رہنما ہیں, پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. عمران خان تو اپنے جس کیفیت پہ بھی پہنچے وہ تو آیا ہے جو سب کے سامنے ہے. نواز شریف کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے مخدوم صاحب؟ دیکھیں, جو نواز شریف ہے ان کی جد و جہد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو انہوں نے جنگ لڑی ہے وہ طویل ترین ہے. کوئی اور سیاستدان اتنی ریزسٹنس دی نہیں ہے. لیکن پھر آخر آ کے ہم اگر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہوگی تو عمران خان بھی ساتھ کھڑا ہوگا, نواز شریف بھی ساتھ کھڑا ہوگا, زرداری صاحب بھی ساتھ کھڑے ہوں گے. اس سے ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. پھر ان کو صرف دوسرے کی اس سے توقع رہتی ہے کہ وہ ہمیں اقتدار دے دے اور ہم بن جائیں. میاں نواز شریف کا نام منزل بہت بڑا ہوا ہے, ہم نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن وہ اپنی حیثیت کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. کمپرومائز وہ کرتے ہیں
سزا ساری قوم اٹھاتی ہے۔